إله إلا الله لا إله إلا الله۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان فرماتے ہیں، دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء هي الحالقة حالقة الدين لا حالقة الشعر والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ تم سے پہلی امتوں کی بیماری تمہاری طرف بھی گھس آئی ہے، وہ ہے حسد اور بغض۔ یہ مونڈنے والی چیز ہے، دین کو مونڈنے والی، بالوں کو مونڈنے والی نہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس وقت تک بہشت میں داخل نہیں ہوگے جب تک مومن نہ بنو، اور اس وقت تک مومن نہیں بنو گے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی بات بتاؤں جب تم وہ کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے درمیان سلام کو عام کرو۔ اس حدیث پاک میں دو بیماریاں اور ان دو بیماریوں کا وبال اور پھر ان سے بچنے کا طریقہ بیان فرما دیا۔ فرمایا یہ دو بیماریاں تم سے پہلی امتوں میں بھی تھیں اور تم میں بھی گھسنے والی ہیں، حسد اور بغض۔ حسد مال میں، عزت میں، یعنی دینی یا دنیاوی شرف میں کسی کو زیادہ دیکھ کر اسے جلنا، اور یہ خواہش کرنا کہ یہ دینی یا دنیاوی عزت اور شرف اس کے پاس نہ رہے، مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ اور بغض دل میں کینہ رکھ کر آدمی کے نقصان کی کوشش اور سوچ، یہ بغض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان اس انداز سے فرمایا جسے ظاہر فرمایا کہ بغض ہوگا تو حسد ہوگا، حسد ہوگا تو بغض بھی ہوگا، یہ دونوں بیماریاں اکٹھی ہوں گی، اور ان دونوں بیماریوں کو ایک بیماری شمار کر دیا۔ پھر فرمایا اس کا انجام یہ ہے کہ ایک تو یہ بیماری دین کو مونڈتی ہے، دین کو، بالوں کو نہیں مونڈتی، دین کو مونڈتی ہے۔ یہ تشبیہ دے دی بالوں کے مونڈنے کے ساتھ، جس طرح سر پر جو بال ہیں وہ مونڈ دیے جائیں تو کوئی ایک بال نہیں رہتا۔ حسد اور بغض ایسی بیماری ہے جو ایک ایک کر کے دین کے سارے اعمال اور حصوں کو آدمی کے اندر سے نکال دیتی ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں آدمی بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں ہوتا ہے، اس کی بے عزتی کرنے کی کوشش میں ہوتا ہے، اس کی غیبت بھی کرتا ہے، اس پر بہتان بھی لگانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا ایک ایک عیب پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کئی بیماریاں ایک بیماری کے ساتھ اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک انجام ہوا، اور یہ انجام تو دنیا میں ہوتا ہے۔ دوسرا انجام اس کا یہ ہے کہ حسد اور بغض کے نتیجے میں آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس کو بیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک مومن نہ بنو، اس وقت تک مومن نہیں بنو گے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ یعنی جب حسد اور بغض کیا تو ایمان نہیں ہے تو جنت کا داخلہ نہیں، تو حسد اور بغض کے نتیجے میں جہنم کا داخلہ ملے گا۔ یہ آخرت کا نقصان بیان ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بیان فرمایا اس کا علاج یہ ہے کہ آپس میں محبت کرو۔ محبت کس طرح آئے گی؟ سلام عام کرو، سلام عام کرو۔ یہ سلام ایسی چیز ہے جس سے سلام کرنے والے کی اس شخص کے دل میں محبت آ جاتی ہے جس پر سلام کرتا ہے، کیونکہ یہ جملے ایسے ہیں، السلام علیکم، سلام ہو تم پر، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو تم پر، وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں ہوں تم پر۔ تو اگرچہ سلام کرنے والا، جواب دینے والا، دونوں اس معنی اور مفہوم کو پوری طرح نہیں جانتے، لیکن ان الفاظ کا بھی اثر ہے، وہی اثر ہے کہ پھر آپس میں محبت ہو جاتی ہے۔
الحمد للہ رب العالمین.